بھی کہتی کہا جاتا ہے کہ جو ہے جب ایسا ید اللہ وغیرہ کی بات کریں تو اپنا ہاتھ نہ اٹھائیں. تو بہرحال اللہ نے جو ہے اپنا ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شانوں پہ رکھا ہے. تو رسول اللہ نے جو ہے اس کی ٹھنڈک کو جو ہے اپنے پستان اور سینے میں اترتی ہوئی جو ہے محسوس کیا, اور اس کے بعد جان چکے جو کچھ کے اولین اور آخرین کا علم ہے. اس کے بعد کہا کہ ہاں جان گیا فرشتے جو ہے یہ مسلک کے اوپر جو ہے گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال اس کی جو ہے آپ نے تفصیل سے پہلے بھی جو ہے سن لی ہے. ایک اور ایک ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بہت گہری نیند آئی سو میں سو گیا, پھر میں نے میرے رب کو بہت اچھی صورت میں دیکھا, بڑی پیاری جو ہے احسن صورت میں جو ہے دیکھا ہے. بلکہ بعض روایتوں میں رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو عائشہ کی صورت میں دیکھا, ایک نوجوان کی جو ہے شکل میں دیکھا, ایک گھوڑے کی جو ہے شکل میں دیکھا. کہ یہ تمام کائنات اسی کی ہے, اسی کا نور ہے, وہ کسی بھی شکل میں جو ہے پہلا جو ہے جلوہ کرا سکتا ہے, تشبیہات سے جو ہے کرا سکتا ہے. اسی لیے وہ جلال الدین سیوطی کی جو ہے کتاب دیکھ رہا تھا جس میں جو ہے روایت یہ بھی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے جو ہے آئے گا اور کہے گا کہ جو ہے میں تمہارا رب ہوں. تو وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے کہ تم ہمارے رب ہو. پھر اللہ جو ہے دوبارہ جہاں آئے گا ان کو اس شکل میں آئے گا جس شکل میں وہ پہچانتے ہوں گے, جس شکل میں وہ پہچانتے ہوں گے. تو کوئی شکل بھی ہو سکتی وہ سمجھے, اپنے مرشد کی کوئی بھی شکل جو ہے وہ ہو سکتی ہے جس میں جو وہ پہچانتے ہوں گے. اشاروں میں جو ہے گفتگو ہے. تو بہرحال یہ تشبیہ دیدار ہے, تشبیہ دیدار ہے جس میں جو ہے اللہ اس شکل میں بھی آئے گا عام لوگوں کے واسطے جس میں وہ اسے دیکھتے ہیں, اسے پہچانتے ہیں. اور ابن سیرین تو فرماتے ہیں, یہ بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں, الیواقیت والجواہر میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص خواب میں اپنے رب کو دیکھا وہ جنت میں داخل ہوا. جو شخص خواب میں اپنے رب کو دیکھا وہ جنت میں داخل ہوا. اور ایک رسول اللہ کی جو ہے حدیث مبارک اسی شرح میں آئی ہے کہ خیر الرؤیا یعنی بہتر خواب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کو خواب میں دیکھے. بندہ اپنے رب کو خواب میں, سب سے بہترین خواب کون سا خواب ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کو جو ہے خواب میں دیکھے. تو سیدھے سیدھے یہ روایتیں بتا رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار, بلکہ جو ہے صحابہ کو بھی جو ہے وہاں پہ جو ہے دیدار ہوا ہے. یہ جو ہے ہمارا ایمان ہے. اسی لیے جو ہے بعد کے جو تابعین تھے آہستہ آہستہ کیا ہوا, وہ راز جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہاں سے آہستہ آہستہ کھلتا گیا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری بی بی رابعہ بصری وغیرہ تو فرما, بی بی رابعہ بصری کہتی ہے کہ اگر خدا کا دیدار جائز نہ ہوتا تو اس کی عبادت ہی کیوں ہوتی. اور ایسے کئی اولیاء کرام گزرے ہیں. یہاں پہ آپ کو روایت ملے گی. اگر آپ جو ہے سنت الجماعت کا جو فرقہ ہے آج بھی غیر مذہبیوں میں جو دوسرے جو سنی کہتے ہیں, جو مشائخین سلسلے وغیرہ سے ہیں, وہ لوگ جو ہے آج بھی دیدار کے جائز ہیں. آج بھی جو ہے ان کے پاس جو ہے اللہ کا دیدار جائز ہے. پھر بھی اس کے بعد لیکن جو ہے وہ اندھے ہیں کیونکہ بحر مہدی سے جو ہے بے بہرا ہے. یہ آپ کو روایتیں بتانا ہے. حضرت اگر آپ تذکرۃ الاولیاء, سیر الاولیاء اور کئی تصوف کی کتابیں اگر اٹھا کے دیکھیں گے تو انہی کے بعد آپ کو ملے گا کہ جو ہے اللہ کا دیدار جو ہے اولیاء کرام نے کیا. بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل, حضرت ائمہ کرام میں بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو مشہور روایت ہے کہ میں نے خواب میں 100 مرتبہ جو ہے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے. اور ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہے بعض روایتوں میں کہ جو ہے بایزید بستامی تھے آئے, اور بعض روایتوں میں کہ ایک نوجوان شخص آیا اور جو ہے سوال کیا کہ جو ہے مجھے آپ اللہ کا دیدار کرا دیں. تو آپ نے جو ہے لن ترانی والی جو ہے حدیث آیت پیش کی کہ تو نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے لن ترانی. تو اس شخص نے جو ہے جواب دیا کہ یہ امت موسیٰ نہیں ہے, یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو آزمانا تھا, کہا اس کا ہاتھ پیر باندھو اور جو ہے دریائے دجلہ میں جو ہے پھینک دیا جائے. تو دریائے دجلہ میں جو ہے ان کو پھینک دیا گیا. وہ جو ہے صادق جو ہے ان کو پکارتے رہے. مریدین یہاں پہ بیچے تھے, وہ اٹھ کے اوپر آ رہا ہے, پھر جو ہے مریدین پکڑ رہے ہیں اور جو ہے پھینک رہے ہیں. اس کے بعد جب تمام طریقے سے جو ہے راستے بند ہو چکے, جب صرف نظر جو اللہ کے اوپر گئی تو کہا کہ یا اللہ کو جو ہے پکارا. اس وقت کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ جو ہے ان کے دل میں جو ہے ایک سوراخ آیا اور جو ہے انہوں نے چشمے دل سے جو ہے اللہ کے دیدار سے مشرف باہر نکلے اور اور جو ہے ان کے قدموں میں پڑ گئے اور کہا جو ہے اللہ کے دیدار سے جو ہے مشرف ہوا. ایک طریقہ ایک کامل ہوتا ہے مرشد. یہاں پہ جو ہے پیر کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ضرورت تو جو ہے صرف تمام کی تمام جو ہے اللہ ہی دیدار کراتا ہے, لیکن راستہ بتانے والا ہوتا ہے. یعنی جب تمام طریقوں سے تمام واسطوں سے جب ٹوٹ جاؤ گے, نظر بالکل جب اللہ کی طرف جائے گی, ایک مرتبہ آدمی
ہر طرف پکار رہا ہے پکار رہا ہے پکار رہا ہے پکار رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا. جب تمام ٹوٹ کے اللہ کو پکارے گا تو وہاں پہ جو ہے اللہ ہاتھ پکڑے گا. اللہ اپنے وہ طریقہ انہوں نے جو ہے بتایا. اس لیے جو ایک کامل کی ایک پیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہے فرمایا جب تک تیری نظر صادق کے اوپر تھی تو دیدار سے محروم تھا، جب یہاں سے نظر ہٹی اللہ کے اوپر نظر گئی تو اللہ کی دیدار سے جو ہے مشرف ہوا ہے. کئی اولیاء کرام میں اگر آپ سیر الاولیاء اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ہے ایک صوفی بزرگ تھے، وہ جو ہے جھپا جو پہنے میں بیٹھے رہتے تھے، تو ہر تھوڑی دیر کو جو ہے وہ اپنے دل کی طرف جھانکتے اور کہتے کہ جو ہے آخر کیوں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا. یوں جھانکتے اور دیکھتے اور کہتے کہ آخر کیوں موسیٰ کو جو ہے اللہ کا دیدار نہیں ہوا ہے. بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء کے جو خلیفے ہیں حضرت نصیر الدین چراغی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہے دیکھیے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ در نماز گر در نماز نبینت جمال دوست فتویٰ ہمی دہن کہ نماز قضا کنا. یعنی اگر تجھے جو ہے نماز میں اللہ کا دیدار نہیں ہوا تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تیری نماز قضا ہو گئی. کیسے کیسے دیکھیے اولیاء کرام گزرے صاحب جو ہے وہ فتویٰ دے رہے فتویٰ ہمی دہن کہ نماز قضا کنا، تیری جو ہے نماز قضا ہو گئی ہے اگر تجھے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے. باہر بھی یہ معلوم ہے کہ جو ہے یہ جو دیدار کا جو بڑا لیول ہے، اوپر کا لیول ہے، وہ مہدی موعود کے زمانے میں کھلنے والا تھا. دیدار تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اوپن کر دیا ہے. اسی لیے جو ہے دیکھیے دوسرے علامہ اقبال حال میں گزرا سو جو ہے بہت بڑا جو ہے عالم جو ہے بہت بڑا پوئٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے گیا وہ کہتے ہیں کہ کھلے جاتے ہیں اسرار نہانی، یعنی جو ہے اب راز کی باتیں جو ہے کھلنے والی ہیں. گیا دور حدیث لنترانی، وہ بات جو لنترانی کہی جاتی تھی وہ دور چلا گیا. ہوئی جس کی خودی پہلے نمودار وہی مہدی وہی آخر الزمانی، ان کی خودی پہلے نمودار ہوئی وہی مہدی وہی آخر الزمانی ہے. تو ان کے دور میں جو ہے یہ لنترانی والا دور جو ہے چلا گیا. وہ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتا، اگر ان کی امت کہتی کہ دیدار ممکن نہیں ہے تو ان کے واسطے جائز تھا. یہاں رسول وسلم کو جو ہے اللہ کا دیدار ہوا ہے، رسول وسلم نے جو ہے دیدار کرایا ہے، اولیاء اکرام جو ہے دیدار سے مستفیض ہوئے ہیں. امامنا مہدی موعود علیہ السلام تو جو ہے صاف آنا ہی آپ نے جو ہے اسی واسطے بتایا ہے کہ مارا برائے دیدن یار آفریدن ورنہ وجود ماں بچے کار آفریدن. صاف کہہ دیا گیا کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے اس کے دیدار کے لیے پیدا کیا ہے، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. اس دعوے کے ساتھ میں اسلام تشریف لائے کہ تصدیق بندہ بینائی خدا، بندے کی تصدیق یہی ہے کہ جو ہے تمہیں اللہ کا دیدار ہو جائے. میری تصدیق یہی ہے، مجھے قبول کرنا یہی ہے کہ جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کا جو ہے دیدار ہو جائے. اسلام سے بھی جو ہے سوالات کیے گئے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے جواب دیا، اور جو ایک مختصر سی روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور اس کی نشست برخاست کرتے ہیں پھر انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آج کی نشست کی جو ہے کچھ چیزیں باقی تھیں، اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے. مہدی موعود اسلام سے بھی جو ہے سوال کیا گیا، خالی ہمارے سے نہیں، اسلام سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے سوالات کیے گئے کہ آخر اللہ کا دیدار کیسے جائز اور ممکن ہے. تو مہدی موعود علیہ السلام نے جو جواب دیا ایک اچھا سا جو کئی جگہ سوالات ہوئی، ایک مناظرے میں کا ایک سوال آپ کے سامنے جو ہے پڑھ دیتا ہوں. کہ فرا میں علماء ہرات، جو افغانستان کا جو کیپٹل تھا، ہرات سے 4 بادشاہ کے علماء جو ہے اسلام کے پاس 4 سوالات لے کے آئے تھے اور کہا تھا اگر یہ مہدی حق ہے تو یہ 4 سوالات کا جواب دیں گے. تو چوتھا سوال یہی تھا، سوال کیا میں اسلام سے کہ المہدی الموعود کتاب سے پڑھ رہا ہوں، چوتھا سوال تھا کہ آپ دار دنیا میں بچشم سر رویت اللہ کا جو دعویٰ فرماتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے. آپ جو ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار جائز ہے، کیونکہ اسلام کا مشہور فرمان ہے خدا را دیدنی از باید دی، خدا تعالیٰ دکھتا ہے دیکھنا ہی چاہیے. عشق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ وہی ہے، وہ خدا تعالیٰ کو دیکھنا ہے تو دیکھنا ہی چاہیے. خدا را دیدنی از باید دی، خدا اللہ تعالیٰ دکھتا ہے دیکھنا ہی چاہیے. تو جواب میں ہے کہ اس کے جواب میں امام اسلام نے ان آیات قرآنی سے استدلال کیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرتی انا و من اتبعنی، یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا طریق راستہ ہے کہ میں بلاتا ہوں خدا کی طرف بصیرت پر، بینائی پر، میں اور جو میرا تابع. دوسری آیت آپ نے پڑھی کہ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو شخص کے دیدار خدا کے دیدار کی آرزو رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں دوسرے کو شریک نہ کرے. تیسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی کہ من کانا فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ واضل سبیلا.
جو شخص اس دنیا میں خدا کے دیدار سے اندھا تھا آخرت میں بھی اندھا رہے گا بلکہ گمراہ اور دلال قطعیہ. یہ انشاءاللہ جو آیتیں ہیں اللہ چاہا تو ہم اگلی نشستوں میں جو ہے سنیں گے. آگے حضرت لکھ رہے ہیں اور دلائل خاطیہ ایسے بیان کیے کہ انکار کی گنجائش باقی نہیں. یہاں پہ صرف جو ہے مختصر بات کی گئی ہے کہ اسلام نے ان آیاتوں سے جو ہے اللہ کے دیدار کو وہاں پہ ثابت کیا گیا کہ وہ لوگ اب بات نہیں کر سکتے تھے. لیکن اب اہم جو بات کرنا ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ پھر امام اسلام نے خود علماء سے پوچھا کہ جواز دیدار فی دار دنیا کے مسئلے میں علماء اہل سنت سب مخالف ہیں یا کسی کے پاس جائز بھی ہے؟ کیا پورے مخالف ہیں یا کوئی جائز بھی کہتا ہے سنت الجماعت میں؟ علماء نے عرض کیا کہ محققین اہل سنت کے پاس جائز ہے. اسلام نے فرمایا کہ ماں مذہب محققاں آوردیں، بس ہم نے محققوں کا مذہب لایا. انہوں نے کہا کہ محققین کے پاس اللہ کا دیدار جائز ہے. اسلام نے فرمایا کہ بس ہم نے محققوں کا مذہب لایا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ مذہب ماں بصیرہ آوردیں، ہم نے دیکھنے والوں کا مذہب لایا ہے، اختیار کیا ہے، تم اندھوں کا جو ہے مذہب اختیار کرو. اس کے بعد پھر میں اسلام دیکھیں خود پوچھیں، پھر پوچھا کہ قاضی شرع، شریعت کا جو قاضی ہے جج، پوچھا کہ قاضی شرع اس بات دعویٰ کے لیے، یعنی ایک دعویٰ کوئی کر رہا ہے اس کے ثبوت کے لیے، بہت امپورٹنٹ نکتہ یاد رکھیے، اس بات دعویٰ کے لیے کتنے گواہ سے راضی ہوتا ہے. شریعت میں اگر کوئی چیز جو ہے کوئی دعویٰ پیش کر رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کے واسطے کتنے گواہ ہونا؟ تو جواب دیا گیا، ملا علی فیاض نے عرض کیا 2 گواہ سے. 2 گواہ سے جو ہے قاضی راضی ہو جاتا ہے. اگر کوئی 2 جنے کہہ دے کہ یہ چیز جو ہے ان کی ہے تو راضی ہو جائے. تو اب دیدار کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے 2 گواہ کے واسطے. تو میں اسلام نے اس وقت امامنا مہدی موعود علیہ السلام پر روحانیت کا غلبہ ہوگا اور آثار تقدس ظاہر ہونے لگے ہو گیا اور آثار تقدس ظاہر ہونے لگی اس عالم میں آپ نے اپنے سیدھے اور بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بندے کے دونوں جانب جلوہ فرما ہیں، ان سے تحقیق کر لو، اور اگر شرعی گواہ ظاہری کی ضرورت ہے تو بندگی میں شاہی نظام اور شاہی نظام دلاور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ 2 گواہ عادل موجود ہیں، ان سے دریافت کر لو. اشارے کے ساتھ ان دونوں بزرگوں نے علی رؤوس شہادت کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہم نے بطفیل امام سید محمد مہدی موعود خدا نما اپنے خدا کو بچشم سر دیکھا. تو اس کے اگر کہا کہ جو ہے روحانی گواہ چاہیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں پہ حاضر ہیں، ان سے پوچھ لو. اور اگر ظاہری گواہ چاہیے تو میاں نظام اور میاں دلاور جو ہے یہاں پہ حاضر، ان سے پوچھو. یہ اٹھے اور کہا کہ ہم نے آپ کے صدقے میں جو ہے ان آنکھوں سے جو ہے خدا تعالیٰ کو دیکھا ہے. یہ ایسا سما جاذب القلوب تھا، قلوب کو جو ہے جذب کر دینے والا تھا، جذبے کا تھا، کہ حاضرین مجلس پر جو غالباً ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے عالم محویت و استغراق طاری ہو گیا تھا، اور خود علماء ہرات و فرا کا علم الیقین عین الیقین کے درجے تک ترقی کر گیا. اب جو ہے گواہیں پہ جو ہے پیش کر دیے جا رہے ہیں، اور اس روح اعظم کی روحانیت نے ان کے دلوں پر وجد و استغراق کا سکہ بٹھا دیا تھا. آخر جو علماء جو بحث کرنے آئے تھے، ملا علی فیاض کی زبان سے بے ساختہ یہ جملہ نکلنے لگا کہ اے امیر امیرہ، اے پیر پیرا، آپ کی ایک گواہی بس ہے، آپ کی ایک گواہی بس ہے، آپ کی خالی ایک کی گواہی بس ہے، ہمارے دوسری گواہی جو ہے نہیں چاہیے. تو جو ہے گواہ بھی پوچھے گئے تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے گواہ بھی پیش کر دیے. پھر یہاں پہ جو دیدار کا جو دروازہ کھولا گیا اور جو بزرگوں کو جو دیدار ہوا ہے اور اس کے بعد جو دیدار کی لذتیں ہیں اس پر جو ایک الگ ٹاپک رہے گی. اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے کافی لمبا ہو گیا، انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے تھوڑا سا اور اس کی آگے کی تفصیل ہے اگلی نشست میں گفتگو کی جائے گی. مہدی علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے اور جو ہمارے بزرگوں سے جو سوالات کیے گئے اور جو جوابات آئے، اور یہاں پہ کتنا عام خاص دیدار خدا کیا گیا، کرایا گیا، اللہ چاہا تو انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں جو ہے بیان کیا جائے گا. وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر کوہ طور پر آئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو موسیٰ نے عرض کیا ہے میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار دکھا دے کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ فرمایا تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے۔ جب آپ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، ایمان لانے والوں میں ہوں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ پچھلی نشست سے فرائض ولایت میں آخری فرض طلب دیدار خدا کے اوپر جو ہے گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلی نشست میں تقریباً اس آیت کے اوپر جو ہے گفتگو ہوئی ہے طلب دیدار خدا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دیدار کی طلب۔ سب سے پہلے مہدویوں کا جو ہے اس بات پر ایمان اور ایقان ہے کہ اسی داری دنیا میں انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار جائز اور ممکن ہے، یہ ہمارا جو ہے ایمان ہے۔ اور اس کے دیدار کی طلب، تمنا، تڑپنا، خواہش کرنا، اس کو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے ہر مرد اور عورت پر فرض فرمایا۔ دیکھیے فرض ہے، اس طرح نماز فرض، روزہ فرض، ذکر فرض، اسی طرح اللہ کا دیدار طلب کرنا، خواہش رکھنا، تمنا کرنا، آرزو رکھنا، یہ فرض ہے، فرض ہے۔ تو یہ اتنا اہم نقطہ ہے کہ بندگی میراث میں شیخ قاسم مشتدگرو رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے، اس بات کو آپ لوگ یاد رکھیے۔ حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع الاصول میں صفحہ نمبر 4 پر آپ فرماتے ہیں کہ اور دنیا میں اللہ کا دیدار چشم سر سے یا چشم دل سے یا خواب میں ہونا مہدی علیہ السلام کے فرمان سے لازمی ہے۔ یہاں پہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، جس نے انکار کیا اس کا یقین کے ساتھ تو وہ کافر ہے، اور طلب دیدار خدا تمام مصدق مردوں اور عورتوں پر فرض ہے۔ دیکھیے بڑا اہم نقطہ ہے، ہم مہدویوں کے واسطے سب سے پہلے جو ہے یہ یقین رکھنا ہے کہ اس دار دنیا میں جو ہے اللہ کا دیدار جائز اور ممکن ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں جس نے انکار کیا اس کا یقین کے ساتھ، اگر کوئی نعوذ باللہ کہہ دے کہ دیدار خدا جائز نہیں ہے، مصدق ہوتے بھی اگرچہ کہ جو ہے وہ مصدق ہو، اور وہ کہہ دے کہ دار دنیا میں دیدار نہیں ہو سکتا، تو حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ اور طلب دیدار خدا بھی جو اسلام نے فرض فرمایا ہے، یہ فرض ہے۔ فرض سے کوتاہی، لاپرواہی سے جو ہے آدمی گنہگار ہوتا ہے اگر وہ نہ کرتا ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو جو ہے وہ گنہگار ہے، اس کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے، ذکر اللہ اس کو معلوم ہے کہ فرض ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، وہ گنہگار ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے فرض ہونے کا انکار کر دے گا تو بھی کافر ہے، یعنی وہ مسلمان ہے اور کہہ رہا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، فرض کا انکار بھی جو ہے کفر ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے کسی بھی شخص میں اللہ کے دیدار کی طلب ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ جو ہے دیدار خدا کو یا اللہ کے دیدار کی طلب کو فرض نہیں مانتا تو جو ہے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے جو ہے فرض کا انکار کیا۔ نہ ہونا، نہ کرنا یہ عمل کی تقصیر ہے، گنہگار ہوتے ہیں اس سے، لیکن انکار کرنا، کسی ایک فرض کا انکار کرنا، اس سے جو ہے آدمی کافر ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے، یاد رکھیے، کوئی جو ہے ایسی میں آپ سے کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اصول ہے۔ فرض کا نہ کرنے والا جو ہے گنہگار ہوتا ہے، لیکن انکار کرنے والا جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جامع الاصول میں لکھتے ہیں، کیونکہ جو ہے ہماری قوم میں کچھ لوگ ہو چکے ہیں ایسے کمزور ایمان کے کہ جو دیدار خدا کا جو ہے انکار کرتے ہیں، باوجود کہ مہدوی ہیں، لیکن بولتے ہیں کہ جو ہے اللہ کا دیدار جائز نہیں ہے۔ یہ لوگ ایسے عقیدے کے ہیں بعض لوگ، تو اسی لیے جو ہے دوبارہ پڑھ رہا ہوں، حضرت شیخ قاسم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اور دنیا میں اللہ کا دیدار چشم سر سے، نیکڈ آئز سے، چشم سر سے یا چشم دل سے، دل کی آنکھوں سے یا خواب میں ہونا مہدی علیہ السلام کے فرمان سے لازمی ہے۔ جس نے انکار کیا یقین کے ساتھ، یعنی جو یقین کے ساتھ کہتے کہ جو ہے دیدار جائز نہیں، جس نے انکار کیا یقین کے ساتھ تو وہ کافر ہے۔ اور طلب دیدار خدا تمام مصدق مردوں اور عورتوں پر فرض ہے، اس بات کو آپ جو ہے جان لیں۔ تو اسی عنوان کے اوپر جو ہے جو جواز ہے، جو تائیدی دلیل ہے، کیونکہ جو ہے ایک جماعت ہے مہدویوں کی جو اللہ کے دیدار کو جو ہے جائز جانتی ہے اور اس کی طلب میں جو ہے ساری زندگی گزارتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے ایک بڑی جماعت ہے جو ہے دیدار کا جو ہے سرے سے انکار کرتی ہے،
غیر مہدوی میں بھی جو ایک جماعت ہے، اس سے پہلی بھی نشست میں ہم نے گفتگو کی ہے، جو ہے اللہ کے دیدار کو جو ہے جائز مانتی ہے، لیکن اکثر جو ہے اللہ کے دیدار کے جو ہے قائل نہیں، اس دار دنیا میں جو ہے اللہ کے دیدار کی جو ہے قائل نہیں. تو اسی کے اوپر جو ہے مختلف روایتیں جو ہے لاسٹ نشست میں جو ہے پیش کی گئی تھی، کیونکہ یہ عنوان جو ہے اصل میں ہمارے قوم کے جو ہے علماء کا ہے، تو اسی لیے جو ہے آپ کے سامنے صرف مختصراً جو حضرت محمود عقیلی صاحب نے جو تفاسیر کے حوالے جو دیے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے لاسٹ نشست میں جو پڑھے گئے ہیں، جو دلیل کے طور پہ تھے، ثبوت کے واسطے. تو ہمارا اصل عنوان تو جو ہے طلب دیدار خدا ہے، اس کے اوپر جو ہے ہم آہستہ آہستہ آتے ہیں، لیکن چونکہ جو ہے نوجوان بچے ہیں ان کو جو ہے یہ جان لینا چاہیے کہ ہم مصدق مہدوی جو ہے ہمارا زندگی کا مقصد سب کچھ جو ہے اللہ کا دیدار ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے آنے کا مقصد ہی جو ہے اللہ کا دیدار ہے. اسی لیے جو ہے لاسٹ ٹائم وہ لکھے بھی لگایا گیا تھا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے صاف طور پہ فرمایا ہے کہ مارا برائے دیدن یار آفرید ان ورنہ وجود ماں بچے کا آفریدہ، یعنی ہم کو دیدار یار کے واسطے، اللہ کے دیدار کے واسطے پیدا کیا گیا، ورنہ اس وجود کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہو. یہ جو ہے آپ بچوں کو یاد دلا سکتے ہیں، یہ اپنا ترانہ بنا سکتے ہیں، کم سے کم اس کو معلوم تو ہو جائے کہ تو پیدا اللہ کے دیدار کے واسطے ہوا ہے، اس کو بتا تو دیا جائے کہ مہدوی مطلب تیرے زندگی کا مقصود اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. وہ کیا کر رہا وہ بات کی بات ہے، آپ کو بتا دینا ہے کہ مہدوی ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے اللہ کی ذات اور اللہ کا دیدار، یہ ضروری ہے. ورنہ جو ہے دیکھیے پوری جو امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی جو مہدیت ہے، جو اسلام کا آنا ہے، وہ پورے کا پورا اسی واسطے ہے. اگر آپ جو ہے دیدار خدا کا انکار کر رہے ہیں تو گویا ایک معنوں میں مہدی موعود کا انکار ہو رہا ہے. لیکن اسلام نے صاف فرما دیا، اسلام کا جو ہے فرمان ہے کہ آپ کا جو آنا ہوا ہے وہ اللہ ہی کی جو ہے دیدار کے واسطے ہوا ہے. تصدیق بندہ بینا یہ خدا، یعنی بندے کی تصدیق جو ہے اللہ کا دیدار ہے، یہ اسلام کا جو ہے فرامین ہے. تو جو سورہ اعراف کی آیت آپ کے سامنے جو ہے جو پچھلی نشست میں پڑھی گئی تھی، خاص طور پہ جو ہے یہ آیت جو ہے اکثر جو ہے غیر مہدوی پیش کرتے ہیں. سورہ اعراف کی آیت جو دیدار کا انکار کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار کی درخواست کی، اور جو ہے اللہ نے صاف فرما دیا لن ترانا، ہرگز نہیں، تو جو ہے نہیں دیکھ سکے گا. اس کے اوپر آپ نے جو ہے مختلف جو ہے روایتی تفاسیر بھی سنی ہے، اسی سے جو ہے ثبوت بھی جو ہے آپ نے سنا ہے. تو دوبارہ ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں، ایک مہدوی جو دیکھیے جہاں پہ ایک دوسرا شخص ہے جو منکر ہے رویت کا، اللہ کے دیدار کا، وہ اس آیت کو جو ہے اللہ کے دیدار نہ ہونے کے اس میں جو ہے دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے. اور جو دیدار کے قائلین ہیں وہ بھی جو ہے اسی آیت کو جو ہے اللہ کا دیدار ہونے کے ثبوت میں جو ہے پیش کرتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار جائز ہے، یہی آیت کو، اسی آیت سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار جائز نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسی آیت سے جو ہے اللہ کا دیدار جائز ہے. آپ نے مختلف تفاسیر کے حوالے جو ہے پچھلی نشست میں سن چکے ہیں. پھر ایک دوبارہ مرتبہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، اور ہمارے وقت مقررہ پر جب موسیٰ آئے، کوہ طور پر اللہ نے بلایا، لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ، یہی پہلی دلیل ہے کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، ڈائریکٹ جو ہے کلام کیا گیا. اب تک جو امپاسبل تھا اللہ کا کلام ڈائریکٹ کرنا ہی اس بات کی دلیل، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اسی کے بعد ان کو خیال آیا کہ کلام ہوا ہے، اسی کے بعد جو دیدار کی آرزو پیدا ہو، ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا، یہاں پہ کوئی واسطہ نہیں ہے. پہلا ثبوت یہی ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے کلام کیا. دوسرا ثبوت قال ربی ارنی انظر الیک، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ایک نبی آپ نے سے پہلے بھی سنا، جو چیز محال ہے اس کی جو ہے ہرگز درخواست نہیں کرتا، جو اللہ کے علم میں ناممکنات میں اس نے جو ہے رکھ دیا ہے، محال رکھ دیا ہے، تو اس کی درخواست جو ہے ایک نبی اللہ جو ہے نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا درخواست کرنا کہ اے اللہ میں تجھے جو ہے ایک مرتبہ دیکھنا تجھے جو ہے دیکھنا چاہتا ہوں، یہ جو ہے دوسری دلیل ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے آرزو کرنا اللہ کے دیدار کی، یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل قال لن ترانی، یعنی اللہ کا کہنا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ تیسری دلیل ہے. تو مجھے لن ترانی، اللہ نے لا ارا نہیں کہا کہ جو ہے میں نہیں دکھتا نہیں کہا گیا. اسی کو جو ہے بنیاد بنائی گئی ہے اکثر جو ہے سنت الجماعت کے جو اولیاء کرام گزرے ہیں، جو اللہ کے دیدار کی جو ہے قائل ہیں، دیدار سے مشرف بھی ہوئے ہیں، انہوں نے یہیں پہ کہا ہے لن ترانی کہہ رہا ہے، تو یہ جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ دکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے میں نہیں دکھتا. اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا گیا تھا، دوسری بار پھر سے مثال وہ پیش کر رہا ہوں. حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر کبیر میں جو ہے حوالہ دیا ہے کہ جو ہے آدمی اگر کوئی ہاتھ میں جو ہے پتھر لے کے کہہ رہا ہے کہ کیا میں یہ کھا سکتا ہوں، تو جواب میں جو ہے یہ نہیں آ رہا کہ مت کھاؤ، وہ کھا ہی نہیں جاتا وہ چیز. اگر پتھر آپ ہاتھ میں رکھ کے جو ہے پوچھو گے کہ ایسے کھا سکتا ہوں،
تو جو ہے جواب یہ نہیں آئے گا کہ مت کھاؤ، وہ کھایا ہی نہیں جاتا، وہ کھائے نہیں، بلکہ جو ہے اگر سیب جو ہے ہاتھ میں لے کے جو ہے کہا جائے گا کہ کیا میں کھا سکتا ہوں، تو جواب آئے گا کہ تم مت کھاؤ کیونکہ جو ہے تمہارے واسطے اچھا نہیں ہے، کھا سکتے ہو اور نہیں کھا سکتے، دو چیزیں آ سکتی۔ اگر پتھر ہو تو جو ہے جواب یہ آئے گا کہ اسے کھا ہی نہیں سکتے، یہ تم مت کھاؤ مطلب جو ہے یہ کھائی جانے والی چیز ہے لیکن تم نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ قولا لن ترانی، یہ تیسرا ثبوت ہے کہ قولا لن ترانی، میں تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لا ارا لن نہیں فرمائے۔ آپ لوگ بچے سے جو ہے آسانی سے جو ہے قرآن مجید کی آیت جو ہے لے کے پڑھ کے بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، سامنے آسان لاجیکلی گفتگو ہے، کوئی جو ہے آپ کے سامنے حوالے پیش نہیں کی جانے بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ تیسرا ثبوت قالا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب اللہ دیکھ سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہیں سکتے، اللہ دکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، بات ختم، ٹاپک کلوز، لیکن دکھ سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ذرا اس وہاں پہ نظر تو ڈال لے، اس پہاڑ پہ تو دیکھ لے، اگر وہ قائم رہا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ بات اللہ تو وہیں پہ کلوز کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے صاف فرما دیا کہ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، کہ اللہ نے فرمایا کہ ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ دیکھیے جی اللہ کی بات ہے، اگر سیدھا سیدھا جو ہے دیدار جو ہے محال تھا تو اللہ کہہ دیتا صاف کہ جو ہے اگر سوال کیا جائے تو تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، پھر جو ہے بات آگے بڑھائی کہ ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ جو ہے قائم رہا تو جو ہے تم مجھے دیکھ سکو۔ تو یہ چوتھا ثبوت ہے، اللہ نے جو ہے بات کو آگے بڑھا دی کہ ہاں وہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، یہ چوتھا ثبوت ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، یہ چوتھا ثبوت ہے، یہ پانچواں ثبوت ہے جہاں پہ جو ہے بات ختم ہو جانا ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، اللہ نے تجلی کر دی، سو اللہ نے پہاڑ پہ تجلی کر دی۔ اگر ناممکنات سے ہوتا تو جو ہے پہاڑ پہ تجلی ہی نہیں ہوتی تھی، اللہ نے تجلی کر دی، بات ہو گئی وہاں پہ۔ یہاں پہ جو اس کے آگے بات جو ہے گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے صاف کہہ دیا کہ تجلی کا لفظ دیکھیے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، یعنی اور آپ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے، اور وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، وَمُوسَىٰ صَعِقًا، اور وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش ہوئے۔ یہ جو ہے پانچواں چھٹواں ثبوت ہے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش ہوئے ہیں، جیسے تجلی بھی مطلب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا اور جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، پھر ان کو جو ہے ہوش آیا، افاقہ ہوا، ہوش آیا۔ یہ ساتواں ثبوت ہے کہ جو ہے دیکھے پھر اٹھے، مرے نہیں، انتقال نہیں ہوا، برداشت کر سکے، دیکھے بے ہوش ہوئے اور پھر اٹھے۔ خدا تعالیٰ فرما رہا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب آپ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس پہاڑ کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، جب ہوش آیا تو عرض کیا تیری ذات پاک ہے، اب دیکھ چکے، کہا تیری ذات پاک ہے، تبتو الیکا، اور میں تیری جانب جو ہے توبہ کرتا ہوں اپنی پرانی حالت سے، اپنی پرانی جب دیکھا بن دیکھی تیرے ساتھ بندگی کر رہا تھا اس حالت سے توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ ساتواں یا آٹھواں ثبوت سمجھیے، وہ آٹھواں ثبوت کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، ہزاروں پیغمبر گزر گئے اور فرما رہے ہیں کہ میں پہلا مومن اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، کہ فرما رہے ہیں۔ آپ یہ سوالات کسی غیر مدنی سے اگر گفتگو اس ٹاپک پہ تو رکھ سکتے ہیں پورے، کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میں پہلا مومن ہوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے میں تجھے دیکھ کے ایمان لانے والا ہوں، میں پہلا مومن، صاف بات، میں پہلا مومن ہوں جو تجھے جو ہے دیکھ کے ایمان لا رہا ہوں۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے سیدھے سیدھے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے جائز ہونے کی بین دلیل ہے، کھلی جو ہے دلیل ہے، ہمارے واسطے تو جو ہے یہ دلیل ہے۔ بہرحال مہدویوں کے واسطے، ہمارے ایک مصدق کے واسطے، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ماننے والوں کے واسطے مہدی موعود علیہ السلام کا آنا، امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی فراہمی، مہدی موعود علیہ السلام کی گواہی، اسلام کے صحابہ کی گواہی، یہ کافی اور شافی ہے۔ دوسروں کے واسطے یہ ثبوت کی جو ہے گفتگو کی جا رہی ہے، ورنہ جو ایک مہدوی کے واسطے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جو ہے وہی اترتی ہے، جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے کسی نے دیکھا نہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے گود میں بھی لیٹے ہوئے ہیں اور جو ہے وہی آ رہی ہے،
آپ جو ہے جہاں پہ ہے آپ جو ہے وہی آ رہی ہے اور جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، تو آپ کا کام ہے ایمان لانے کے بعد جو رسول اللہ بولیں گے آپ کے اوپر جو ہے آپ کو ایمان لانا لازمی ہے۔ اسی طرح جب ہم نے جو ہے میرا سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کر چکے کہ آپ حقیقی مہدی موعود ہیں، تو آپ جو بولیں گے وہ آمنا صدقنا کہنا۔ اور امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا آنا تو جو ہے اس دعوے کے ساتھ ہوا ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام تو صاف فرماتے ہیں کہ خدائے را بچشم سر دیدنیس باید دی، یعنی خدا تعالیٰ چشم سر سے دکھتا ہے، دیکھنا ہی چاہیے۔ عشق کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں، دکنی الفاظ میں، دیکھنا ہی چاہیے، دیدنیس باید دی، یعنی میں اسلام جو ایک دعوے کے ساتھ آئیں کہ وہ دکھنے والے ہی ہے، دکھنے کے واسطے ہی ہے۔ اور حقیقت میں یہ جو دیکھیے جو پورا یہ جو ہنگامہ ہے دیدار خدا کا، بلکہ جو پوری کائنات کا جو یہ ہنگامہ ہے، یہ اسی واسطے ہے، اللہ کے دیدار ہی کے واسطے ہے۔ بندگی میاں سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا، بڑی پیاری بات لکھے ہیں، ایک حوالہ لکھے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک قول ہے کسی کا ولی کا، شاید جو ایک شعر کا جو ایک مصرع ہے کہ محبوب خوبرو را، یعنی خوبصورت محبوب کو، محبوب خوبرو را تابع محجوب نیست، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ خوبصورت محبوب کو پردے میں چھپے رہنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ پورا معاملہ جو ہے اس بات کے اوپر ہی ہے، محبوب خوبرو را تابع محجوب نیست، یعنی خوبصورت معشوق کو جو ہے پردے میں چھپا رہنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ بے انتہا خوبصورت ہے اور جو ہے اسے گوارا نہیں کہ جو ہے وہ چھپا رہے۔ کنت کنزا مخفین فاحببت ان اعرفا فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میری خواہش بھی پہچانا جاؤں، آشکار ہو جاؤں، تو میں نے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا۔ صاف بات ہے، وہ جو ہے بے انتہا خوبصورت ہے۔ اس نے جو ہے مثالیں دیکھ کے طالبوں کی جو ہے عشق کی، محبت کی، طلب کی جو ہے زنجیروں کو جو ہے ہلایا ہے، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بتا کے، کہیں پہ جو ہے جنت کی نہروں کی خوبصورتی کو بتا کے، یہ ایک مثالیں بتا کے جو ہے اپنی خوبصورتی کی طرف جو ہے اس نے اشارے کیے۔ اللہ نے جو ہے یہ واقعات بیان کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے جو ہے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور دیگر بہترین سے بہترین جو ہے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ان کا خدا، اس کو بنانے والا جو ہے اس کا جو ہے کیا عالم ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے، ان کا یہ عالم ہے کہ جو ہے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں اور جو ہے ان کو خبر تک نہیں، ان کے دیدار میں ان کو دیکھ رہے ہیں اور انگلیاں کاٹ رہے ہیں اور جو ہے ان کو خبر تک نہیں ہو رہی، تو یوسف علیہ السلام کے خدا کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، یوسف علیہ السلام کی جو ہے خدا کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا۔ تبھی تو حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رشک صد یوسف آ جمال ذوالجلال، اے کمزن شو فدائے یا جمال، یعنی جو ہے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی 100 مرتبہ اللہ کے جمال پہ رشک کرتی ہے، کاش میں ایسا خوبصورت ہوتا، میں ایسا خوبصورت ہوتا۔ تو جو ہے تو عورت سے کم ہے، تو جو ہے اس کے اوپر فدا ہو جا، یہ عورتیں جو ہے ان کے اوپر فدا ہوئی ہے، تو جو ہے عورت سے کیا کم ہے، اس کے اوپر جو ہے فدا ہو جا۔ بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے یہ صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت، اتنی عظیم نعمت، اس کی جو ہے ہم ہرگز جو ہے قدر نہیں کر سکتے۔ خدا کی وما قدر اللہ حق بقدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا، ہم اللہ کی قدر کہاں سے کریں گے؟ دیکھیے ان فرشتوں کے تعلق سے بارہا جو آپ کے سامنے ایک روایت کہی جاتی ہے، دوبارہ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ فرشتے جو جب سے پیدا ہوئے ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو جب سے ان کی اللہ نے تخلیق کی ہے، ان کو پیدا کیا ہے، حالت قیام میں ہے تو قیام ہی میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں ہے، حالت سجدے میں ہے تو حالت سجدے ہی میں ہے، بغیر کوئی دوسرے خیال کے اس کی پاکی، تسبیح اور تمجید جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ تو ان فرشتوں کے تعلق سے یہ روایت ہے کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ خدایا ہم نے تیری بندگی نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ جب اس کو دیکھیں گے تو صاف کہہ دیں گے کہ خدایا ہم نے تیری بندگی نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق تھا۔ اس کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ خدایا ہم نے تیری بندگی نہیں کی جیسا کہ جو ہے کرنے کا حق تھا۔ انشاءاللہ چاہ تو جو جمال الہی ہے، اس کے اوپر جو لذت ہے اللہ تعالیٰ کی جو بیان کی گئی ہے اپنی کتابوں میں، اللہ چاہا تو وہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں جو اس کے اوپر گفتگو ہوگی، لیکن مختصراً دوسری روایتیں جو ہے آپ کے سامنے اور تھوڑی سی روایتیں پیش کرنا ہے۔ دیکھیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس سے پہلے بھی سنا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی جو دعوت دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ نے یہ گواہی بھی دی ہے۔ روایت ہے امامنا مہدی موعود انصاف نامے کی روایت ہے
کہ شہر خراسان میں خراسان ملک میں شہر فرا میں مجمع کے درمیان امامنا مہدی موعود علیہ السلام بیان فرما رہے تھے. آپ نے جو ہے اچانک فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو دل کی آنکھ سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا. پھر فرمایا کہ فرمان ہوا کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو سر کی آنکھ سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا. پھر فرمان ہوا کہ اے سید محمد کیا تو نے خدا کو بال سے دیکھا؟ فرمایا ہاں ہم نے دیکھا. پھر ساتھ ہی ساتھ فرمایا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے گواہ ہیں. اس کے بعد بعض خراسانیوں نے کہا کہ یہی ایک گواہ کافی ہے. آپ نے اس سے پہلے کی نشست میں ایک بھی روایت سنی تھی جب مہدی موعود علیہ السلام نے جو ہے قرآنی آیات سے جو ہے اس بات کی دلیل دی تو جو ہے لوگوں نے جو ہے جو علماء آئے تھے انہوں نے جو ہے ثبوت کے طور پہ جو ہے گواہ پوچھا تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے سیدھے جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بائیں جانب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. ان سے گواہی لے لو اور ظاہراً گواہ چاہتے ہو تو میاں نظام اور میاں دلاؤ کی طرف جو ہے اشارہ کیا. دونوں اٹھے اور کہے کہ ہم نے جو ہے وہ طفیل امامنا مہدی موعود علیہ السلام ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے. شریعت میں 2 گواہ کافی ہے. بات ختم. اسلام نے پوچھا شریعت میں جو ہے کتنے گواہ کا چاہیے تو ایک بات کو ایک امر کو ایک میٹر کو قبول کرنے کے واسطے 2 گواہ شریعت میں کافی ہے. چاہے وہ جو ہے امر کسی کا بھی ہو جاؤ ایک شخص جو ہے نبوت کا جو ہے اعلان بھی کرنے دو کسی بھی میٹر میں ہو جاؤ 2 اگر گواہ ہو جائے تو بات جو ہے ختم ہو جاتی شریعت میں. تو امامنا اسلام نے جو ہے قاضی ہی سے پوچھا کہ جو ہے شریعت میں جو ہے کتنے گواہ چاہیے تو کہا 2. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 2 صحابہ کو اٹھایا اور انہوں نے جو ہے گواہی دی کہ ہم نے آپ کے طفیل میں ان آنکھوں سے جو ہے اللہ کا دیدار کیا ہے. وہ کا جو ہے اعلان بھی کرنے دو کسی بھی میٹر میں ہو جاؤ 2 اگر گواہ ہو جائے تو بات جو ہے ختم ہو جاتی شریعت میں. تو امامنا اسلام نے جو ہے قاضی ہی سے پوچھا کہ جو ہے شریعت میں جو ہے کتنے گواہ چاہیے تو کہا 2. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے 2 صحابہ کو اٹھایا اور انہوں نے جو ہے گواہی دی کہ ہم نے آپ کے طفیل میں ان آنکھوں سے جو ہے اللہ کا دیدار کیا ہے. دیدار کیا کرایا اور گواہی بھی جو ہے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے پیش کی. تو یہ اللہ کی ذات ہے بھائی. سب کچھ جو ہے یہی ہے اللہ ہی کی ذات ہے اللہ ہی کا دیدار یہ سب کچھ. اگر کوئی یہ سمجھ جائے کہ جو ہے جو کچھ جو ضروری ہے وہ اللہ ہی ہے. دیکھیے ایک بڑی پیاری روایت کتاب لؤلؤ والمرجان میں جو ہے پڑھ رہا تھا بڑی پیاری. دیکھیے امام اسلام کے پاس جو ہمیں اسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اپنی زندگی کی قدر خدا تعالیٰ کی قدر تو نہیں کر سکتے لیکن جو بتایا امامنا مہدی اسلام نے کہ کیا چیز ضروری ہے وہ جو ہے آپ کے سامنے ایک مختصر سی روایت ہے. یہ توکل کے باب میں آتا ہے لیکن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. جب جدہ میں کافی سخت فخر و فاقہ چل رہا تھا امامنا مہدی موعود علیہ السلام اور صحابہ کے اوپر اسلام کے اوپر تو کہا جاتا ہے کچھ 30-35 دن کا جو ہے فاقہ تھا. تو روایت اس طرح سے ہے کہ میں اسلام کعبۃ اللہ کو تشریف لے گئے. شہر جدہ میں بہت مشقت پہنچی بہت جو ہے فخر و فاقہ تھا. جونپور کا قاضی وہاں پہ موجود تھا. حضرت میں اسلام کو دیکھا اور کہا کہ خونکار کے لیے بہت مشقت ہے بہت فخر و فاقہ چل رہا ہے لہٰذا شریف مکہ کے پاس ہے شاید گورنر کو کہتے ہیں مکہ کو وہاں کے جو ہے گورنر کو شریف مکہ کے پاس جا کر کچھ دینے کے لیے فرمائی. ان سے جا کے منگو کہہ رہے ہیں میں اسلام کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کافی مشقت ہے آپ کے اوپر آپ کے صحابہ کے اوپر آپ جا کے جو ہے کچھ منگیے. میں اسلام نے فرمایا کہ ضرورت نہیں. قاضی نے کہا ضروری ہے. یعنی جو اتنا زیادہ فخر و فاقہ ہے شریعت میں جو ہے 3 دن کے فاقے کے بعد حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. تو قاضی نے کہا میں اسلام نے فرمایا ضروری نہیں ہے. تو قاضی نے کہا ضروری ہے. مہدی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے لیے خدا ضروری ہے. اے قاضی تم جانتے ہو کہ ضروری چیز کیا ہے؟ خدا کے سوائے کوئی چیز ضروری نہیں اس لیے کہ تمام چیزیں فانی ہیں خدا تعالیٰ باقی ہے بس باقی کو تلاش کرو. صرف ضروری خدا کی ذات ہے اور کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم ضروری صرف خدا کی ذات ہے. اسلام نے فرمایا کہ جو ہے ہمارے لیے خدا ضروری ہے. اے قاضی تم جانتے ہو کہ ضروری چیز کیا ہے؟ خدا کے سوائے کوئی چیز ضروری نہیں اس لیے کہ تمام چیزیں فانی ہیں خدا تعالیٰ باقی ہے بس باقی کو تلاش کرو. یہ مہدی موعود اسلام کی جو ہے تعلیم ہے. دیکھیے مہدویوں کے واسطے طالبان مولا کی جو ہے زنجیروں کو جو ہے ہلایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے. اب دیکھیے یہ خدا کی ذات ہے اتنی آسانی سے جو ہے اگرچہ کہ میں اسلام نے آسان بھی کر دیا تو بھی جو اتنی آسانی سے وہ کرانے والا نہیں ہے کیونکہ جو ہے وہ صاحب حسن ہے تو جو ہے صاحب غرور بھی ہے. تکبر صرف اسی کو ہے غرور صرف اسی کو ہے. وہ ہر کس اور ناقص کو جو ہے ایویں اس کا دیدار نہیں کراتا ایسے جو اس کو دیدار نہیں کراتا.
سمجھے. اس کی چوکھٹ پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ایک کھٹکا مارے تو دروازہ کھولنے والا نہیں ہے. ایک کھٹکا مارے تو ہماری جو سانس ہے وہ دل پہ جو ہے کھٹکا ہے. ہر سانس دل پہ کھٹکا ہے. دل خانہ خدا ہے, وہ اتنی آسانی سے جو ہے کھلنے والا نہیں ہے. ہر کس وہ ناقص کے واسطے. رسول اللہ نے فرمایا جس نے جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا, انصاف نامے میں روایت ہے, کھٹکھٹایا اور اصرار کیا, مطلب چوکھٹ پہ بیٹھا تو اس کے لیے دروازہ کھلا. جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اصرار کیا, اس پہ مصر رہا, مطلب ایک کھٹکا مارا پھر چلے گیا, بیٹھا, پھر آیا کھٹکا مارا, وہ بیٹھا رہا وہیں پہ, مالک دروازہ کھولے گا یہ یقین کے ساتھ. یہی توکل ہے. حقیقت میں توکل یہی ہے کہ وہ کھولے گا. توکل حقیقت میں یہی ہے. رزق کا توکل میں اسلام نے صاف فرما دیا, خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا, وہ کھولے گا, یہی توکل ہے. نہیں ہوگا دیدار کے پریشان نہ, وہ کھولے گا. وقت آخر تک بھی جو ہے آپ کو آزمائش میں تو کھٹکے مارتے جانا ہے, وہ کھولے گا ایک دن, وہ توکل کے ساتھ. وہ صاحب غرور ہے, وہ آزمائے گا. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں کہتا ہے نا, کیا تم نے یہ حساب کر بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گی, ایسے ہی داخل ہو جاؤ گا, ایسے ہی دروازہ کھل جائے گا. وہ اچھی طرح جو ہے ہلائے گا, آزمائے گا, اس کے بعد جو اس کی دیدار سے مشرف کرے گا. لیکن وہ مہدی موت کے صدقے میں آسان ہے. مہدی موت اسلام کے صدقے میں پھر بھی آسان ہے. یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے بھائی, کوئی عام بات نہیں ہے. یہ اللہ کا دیدار, اس کو آپ سمجھیے. اس کی ذات تو جو ہے بیان میں نہیں آ سکتی, اس کے صفات بیان میں آتے ہیں. میں اسلام سے جو ہے کئی روایتیں ملتی ہیں. بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ صاف فرماتے ہیں, آپ نے بارہا سنا, دوبارہ پھر کہتا ہوں کہ جو اگر طالب مولا کی آنکھ میں جو ہے کواڑ کا جو ہے پلڑا رکھ دیا جائے. اب کواڑ کا پلڑا کو اس سے پہلے کہا تھا میں, شاید جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے پرانے قلعوں پہ جو ہے دو دروازوں کو بند کرنے کے واسطے جو لگایا جاتا تھا کواڑ کا پلڑا, اسی طرح ہوتا ہے. وہ جو سامنے کا حصہ نوکیلا ہوتا ہے, سامنے کا حصہ نوکیلا ہوتا ہے. تو بندگی میں فرماتے ہیں کہ اگر طالب مولا, یعنی اگر آپ خواہش کرتے ہیں اللہ کی دیدار کی طلب کی, طالب مولا کی آنکھ میں کواڑ کا اگر جو ہے پلڑا رکھ دیا جائے جو اتنا لمبا ہو کہ جو اس کا سر آسمان کو چھو رہا ہو اور اس کا نوکدار مدار طالب مولا کی آنکھ میں ہو, کتنی تکلیف ہوگی اس کو. آپ سوچے, صرف اندازہ کریے, تصور کر کے حقیقت میں اندازہ کریے کہ آپ کو جو ہے ٹھہرا دیا گیا ہے اور جو ہے وہ نوکدار مدار جو ہے آپ کی آنکھ میں ہے. آنکھ اتنی نازک چیز ہے کہ ایک بالکل باریک سی جو ہے کرک بھی چلے جائے تو جو ہے آدمی بے چین ہو جاتا ہے. وہ کواڑ کا پلڑا جو ہے رکھ دیا گیا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے, جس کا سر آسمان کو چھو رہا ہے, اور نوکدار حصہ طالب مولا کی آنکھ میں ہے. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. بندگی میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسے زور سے گھمایا جائے, اور اتنی تکلیف کے بعد اگر اسے خدا ملے تو سمجھو اس نے مفت میں پایا. یہ خدا کی ذات ہے. وما قدر اللہ حق بقدر, ہم ہرگز جو ہے قدر نہیں کر سکتے, ہرگز جو ہے قدر نہیں کر سکتے. اسی لیے اسلام نے فرمایا کہ جو ہے اگر کسی شخص کی ناک میں رسی ڈال کے ساری زمین کا چکر لگایا جائے اور سوئی کے ناکے کے مانند, سوئی کے سوراخ کے مانند اگر اسے جو ہے خدا کا دیدار حاصل ہو تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے 1000 سال, بعض روایتوں میں کہ وہ یہی کہے گا کہ مجھے 10,000 سال اسی طرح پھراؤ پھر ایک مرتبہ اس دیدار کے واسطے. اتنی لذت ہے اس کے اوپر. اللہ چاہا تو پھر بعد میں جو ہے اور گفتگو کریں گے جو کچھ کے روایتوں میں آئے. مسئلہ یہ ہے کہ اندھا بیٹھ کے جو ہے بینائی کی جو ہے باتیں کر رہا ہے, اسی لیے جو ہے دل پہ اثر نہیں کرے. ہم کم سے کم جو ہے روایتیں سن لیتے ہیں, جنہوں نے جو ہے دیکھا ہے ان سے جو ہے روایتیں جو ہے سن لیں گے اور آپ کے سامنے جو ہے پڑھ کے سنائی جائے گی. تو یہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے, اس کی ہم ہرگز جو ہے قدر نہیں کر سکتے. اسی لیے کہتا ہوں بار بار کہ جو ہے اس لائف کی قدر کر لی, اس تصدیق کی قدر کر لی. یہ نعمت جو اللہ نے جو ہے عطا کی, اب جو کچھ کے حکم دیا ہے اس سے جو ہے جو کچھ کے عمل کر سکتے ہیں کریں گے, لیکن جو ملے گا وہ جو ہے فری ملے گا. جو بھی ملے گا وہ محض جو ہے اس کی عطا ہوگی. بہرحال امامنا مہدی موعود علیہ السلام کا آنا وہ جو ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا, امپاسبل تھا ایک زمانے میں, اس کو جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارے آقا نے جو ہے دروازہ کھول دیا خاص لوگوں کے واسطے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اسی دروازے کو کھلا عام لوگوں کے واسطے. وہ بہرا جو وہاں پہ خاص تھا یہاں پہ وہی بہرا عام کیا گیا. وہ بہرے خاص تھا یہاں پہ بہرے عام, ٹھیک ہے. وہ بہرا خاص تھا یہاں پہ بہرے عام ہے. وہاں پہ بھی جو ہے دیدار ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ نے اللہ کا دیدار کیا. کئی روایتیں ہیں آپ کے سامنے, اس سے پہلے کی نشست میں مجھے سنایا گیا تھا اولیاء اکرام نے اللہ کا دیدار کیا. کئی روایتیں ہیں, چند روایتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کی نشست میں پڑھ کے سنائی گئی ہیں, بلکہ دعوے کر دیے گئے. حضرت نصیر الدین چراغی دہلوی صاف فرما دیے کہ جو ہے ہر کس کے در نماز نہ بینت جمال دوست فتویٰ حمید ہم کہ نماز خزا کنت, یعنی جو کوئی شخص نماز میں خدا کو نہیں دیکھتا میں فتویٰ دیتا ہوں اس سے نماز ہوئی ہی نہیں.
ایسے جو ہے دعووں کے ساتھ خدا تعالیٰ کو جو ہے وہ لوگ دیکھتے تھے. یہاں پہ جو ہے یہاں کا دیدار کا دعویٰ اور اونچا ہے, یہاں کا دیدار کا جو لیول ہے اور اونچا ہے. امامنا مہدی موعود علیہ السلام آئے اور اس دیدار کے بڑے لیول کو اسلام نے عام خاص کھول دیا, عام خاص کھول دیا اور صاف فرما دیا کہ مارا برائے دیدن یار آفریدن, یعنی ہم جو ہے خدا کے دیدار ہی کے لیے جو ہے پیدا ہوئے ہیں, ورنہ اس وجود کو جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا ہوتی. آپ سراپا جو ہے خدا بخش خدا نما تھے, جسے چاہتے اللہ کا دیدار کرا دیتے, جسے چاہتے ایمان عطا کرتے, جسے چاہتے اللہ کا دیدار کراتے. یہ دروازہ ایسا عام خاص کھلا گیا کہ جسے چاہے میں اسلام اللہ کا دیدار کرا رہے ہیں. کسی کو جو ہے اپنا دم دیا, ناک سے ناک ملائی تو اسے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے, کسی کے اوپر جو ہے ہاتھ رکھ دیا گیا تو اسے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے. بیان قرآن کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ کے ریشے پہ آنسو آئے تو میں اسلام پوچھ کے جھٹکتے ہیں تو جس کسی شخص پہ جا گرتے ہیں اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے. میں اسلام بیان قرآن کر کے جا رہے ہیں, جامع مبارک کسی کو لگ رہا ہے تو وہ اللہ کے دیدار سے جو ہے مشرف ہو رہا ہے. جس سے چاہتے ہیں امامنا مہدی موعود علیہ السلام دیدار کر رہے ہیں اور جو ہے آپ دیدار کرتے ہیں اور کراتے ہیں, اور یہ مہدویوں کی صفت ہے, دیدار کرتے ہیں اور کراتے ہیں. کہ اسلام کا دیکھیں صدقہ ہے, جس سے چاہے آپ جو ہے اللہ کے دیدار سے جو ہے مشرف کر رہے ہیں. اور آپ کے صحابہ کا بھی یہ عالم ہے, دیدار کرتے ہیں اور کراتے ہیں. کیونکہ اسلام کا فرمان ہے کہ مہدی اور مہدویاں, یعنی ہمارے اسلام کا فرمان اس طرح سے مفہوم ہے اس کا کہ ہمارے لوگ خدا کو دیکھتے دکھلاتے مریں گے, صرف دیکھیں گے نہیں بلکہ دکھلاتے مریں گے. یہ دیکھیے کتنا بڑا مقام اسلام نے پہنچا دیا ہے. ایک مہدوی کو, ایک مصدق جو حقیقی ہوگا, وہ دیکھے گا بھی اور دکھائے گا بھی. یہاں پہ جو اتنا ہارڈ ٹاسک ہے, اس کو اسلام نے ایسا عام خاص کر دیا کہ صرف نظر سے نظر ملا کے اللہ کا دیدار کرا, دم دے کے اللہ کا دیدار کرا رہے ہیں. بیا بھی یعنی آؤ دیکھو یہ کہہ کے دیدار کرا رہے ہیں. کل یہ کہا ایک شخص کو تو کہ آؤ دیکھو یہ کہہ کے دیدار کرا رہے ہیں. بلکہ آپ کے صحابہ کا یہ عالم ہے. بندگی میں شاہد دلاور رضی اللہ عنہ کو حضرت خلیفہ گروہ رضی اللہ عنہ کا خط ملتا ہے, تو خط میں ایک معاملہ لکھا تھا. آپ کے ساتھ جو ہے حضرت شاہد دلاور کے ساتھ آپ کے خلیفہ میاں یوسف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو خط میں یہاں پہ خط پڑھا اور کہا کہ دیکھو بھائی دادو جو ہے چشم سر کی دیدار کی آرزو کرتے ہیں. یہ پہلے جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا, تو آپ نے کہا میاں یوسف کو کہ بھائی دادو چشم سر کی دیدار کی آرزو کرتے ہیں, دیکھو. یہاں سے بیٹھ کے کہا دیکھو, تو وہاں پہ دیکھا. پھر اپنے خلیفے کو کہا میاں یوسف تم بھی دیکھو, تو دیکھ لیے. اس طرح سے جو ہے دیدار کا اتنا امپاسبل جو ٹاسک تھا وہ ایسے پاسبل کیا گیا کہ جو ہے زبان سے کہہ کے بھی دیدار کرا رہے ہیں, زبان سے کہہ کے بھی دیدار کرا رہے ہیں. ایک شخص کی کان میں جو ہے کن کھجورا وہ 1000 پاؤں جو ہوتی ہے وہ جو ہے گھس چکی تھی. بندگی میں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو آ کے جو ہے کہا کہ جو ہے آپ کچھ کریے میرے کان کے واسطے, پسخوردہ یا کچھ پڑھ کے پھونکیے. تو آپ نے جو ہے صرف اپنا دم پھونکا اور جو ہے پردے کھل گئے. وہ دم جو ہے کان میں پھونکا گیا, پردے جو ہے کھل گئے, جو ہے غیب جو تھا وہ جو ہے سامنے ہو گیا. اللہ کی دیدار سے یقیناً وہ مشرف ہوئے ہوں گے. تو یہ جو عام خاص روایتیں ہیں یہ حال تک جو ہے ہوئے ہیں, ہمارے بزرگین جو ہے کیے ہیں اور جو ہے کرائے ہیں. بندگی میں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے کچھ پیٹ میں درد تھا, جو ہے اس وقت آپ کی جو ہے آنکھ میں شدید تکلیف تھی. آپ جماعت کی نماز کے واسطے جو ہے جماعت خانے کو نہیں جا سکتے تھے. تو عیادت کے واسطے چند فقراء کرام ظہر کی نماز کے بعد جو ہے بندگی میں جو ہے تشریف لاتے ہیں. فقراء کرام آئے اور جو ہے بندگی میں کہ جو ہے چارپائی کے جو ہے اطراف میں جو ہے بیٹھ گئے. اس وقت بندگی میں رضی اللہ عنہ جانے کی کیفیت میں تھے. آپ نے جو ہے ایک فقیر کے اوپر جو ہے نظر ڈالنی شروع کی. جس فقیر کے اوپر نظر پڑتی اس کا انتقال, جس فقیر کے اوپر نظر پڑتی اس کا انتقال ہوتا, انتقال پوروں کا انتقال. پھر دوبارہ جو ہے نظر مربانہ جو ہے ڈالی گئی. پھر جو ہے فقراء اکرام کو جو ہے ہوش آتا ہے. پھر فقراء اکرام کو ہوش آتا ہے. تو ان میں ایک فقیر کہتے ہیں نظر پڑھتے غالباً میاں ملک پیر محمد تھے, میاں ابراہیم خان تھے. پڑھتے جب نظر میرے اوپر آئی تو پہلی نظر میں فنا فی اللہ ہوا, دوسری نظر میں بقا باللہ ہوا. فانی ہوا پھر اس کے ساتھ باقی ہو گیا. ایسے بلند دیدار کے مرتبوں سے جو ہے مشرف کیا گیا. یہ اللہ بعد میں جو ہے سمجھائے گا, لیکن صرف کم سے کم ایک آئیڈیا آنے کے واسطے کہ یہ قوم سے ہم تعلق رکھیں. اب کچھ بھی نہیں ہے بھائی, یہ اب ہم کچھ بھی نہیں ہے, طلب بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ جو ہے طالب مولا جو ہے کس کو کہا جاتا ہے, وہ پتہ چلے گا. ہم طلب بھی نہیں رکھتے, ہم طالب بھی نہیں ہیں. وہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کو آگے کی نشستوں میں جو اللہ چاہا تو جو ہے انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن مختصراً بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے جو ہے اللہ کو دیکھتے تھے, کس طرح سے جو ہے اللہ کا دیدار کراتے. دیکھیے کس طرح کے جو ہے گزران دن گزرے ہیں.
تھوڑے سے جو ہے نوٹس لکھ کے رکھا تھا بتانے کے واسطے کہ کس طرح سے گزرنے دن ہمارے پاس یہ گزرے ہیں. بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فقیر حضرت اپنے مکتوبات میں لیٹرس میں جو ہے ایک جگہ لکھے ہیں کہ میرے ایک فقیر غالباً میاں اعظم ملک تھے جن کا جو ہے انتقال ہوا. تو اس وقت جو ہے انہوں نے حضرت لکھتے ہیں میرے ایک فقیر نے بوقت انتقال اس شعر کو 19 مرتبہ پڑھا اور انتقال کر گیا کہ امروز چو جمال تو بے پردہ ظاہرست در حیرتم کے وعدے فردہ برائے چیز. میں آج تیرے جمال کو تیرے چہرے کو بغیر کسی پردے کے دیکھ رہا ہوں اور حیرت میں ہوں کہ تو نے کل کا وعدہ کس لیے کیا. مطلب ہر طرف ہنگامہ ہے, قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا. میں تو تجھے جو ہے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اور یہ شعر پڑھ رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں پھر شعر پڑھ رہا ہوں. امروز چو جمال تو بے پردہ ظاہرست, یعنی آج کے دن میں تیرے جمال کو بغیر کسی پردے کے دیکھ رہا ہوں. در حیرتم, حیرت میں ہوں کہ تو نے کل کا وعدہ کس لیے کیا ہے. ہر طرف ہنگامہ ہے, قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا, قیامت میں اللہ کا دیدار ہوگا, ہر طرف ہنگامہ ہے. یہاں پہ تو مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں دیکھ رہے ہیں. ہر مرتبہ نئی تجلی ہو رہی تھی اور ہر مرتبہ وہ جو ہے شعر پڑھ رہے تھے, ہر مرتبہ دیدار کر رہے تھے اور ہر مرتبہ یہ شعر پڑھ رہے تھے. یہ جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے تابعین نہیں بلکہ تبع تابعین کے ایک فقیر کا یہ عالم ہے, دائرے کے مرشد کا بھی نہیں, نہ اسلام کے صحابہ کا نہیں. صحابہ کو جو دیکھے تابعین ان کا بھی واقعہ نہیں ہے, تابعین کو جو دیکھے تبع تابعین مطلب بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک فقیر کا ایک واقعہ ہے. تو سوچے کہ عام خاص دیدار تھا ہوگا. تبھی تو بندگی میں سید محمود سیدنجی خاتون مرشد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بچپن میں چھوٹا تھا اور بچوں کے ساتھ کھیل کودتا رہتا تھا, اس وقت حضرت خلیفہ اور نماز کی وجہ سے تکبیر ہوتی, اس وقت بڑا خاص واقعہ ہے, اس وقت حضرت خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر ہوتی تو میرا ہاتھ پکڑ کے جماعت میں شامل کر دیتے. بندہ کھیلتا رہتا بچوں کے ساتھ, اس وقت حضرت خلیفہ گرو میرا ہاتھ پکڑ کے جماعت میں شامل کر دیتے. تو اس وقت بھی بندے نے بغیر خدا کو دیکھے کہ رکعت نہیں باندھی. اچھے مطلب اتنا عام خاص کھولا گیا ہے. آج ہم کدھر کی ہو گئے بھائی, ہم ختم ہو چکے تقریباً, بالکل جو ہے ہم ختم ہو چکے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہو گئی ہمارے واسطے جو ہے, ایک دم پی ایچ ڈی کی بات. آپ باس کو جو ہے بڑے بڑے جو ہے بول لیتے بیٹھتے بھائی یہ پی ایچ ڈی کی بات ہے, یہ کرنا نہیں ہے. یہ دیدار خدا جو ہے یہ پی ایچ ڈی کی بات ہے, اب جو ہے کرنی نہیں چاہیے اس گفتگو. پہلے جو ہے یہ کہو وہ کہو, حالانکہ جو ہے یہ وہ قوم ہے جہاں پہ جو ہے اسٹارٹ پی ایچ ڈی سے, داخلہ پی ایچ ڈی سے. حقیقت میں وہ تھا بھائی, اب ہم جو ہے کدھر کیا چکے ہیں. لیکن یاد رکھیے امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مہدی و مہدویاں تا قام قیامت باشد, یعنی مہدی اور مہدوی قیامت قائم ہونے تک رہیں گے. امامنا مہدی اسلام نے فرمایا ہے تو وہ رہیں گے, اور جس کو میں اسلام مہدوی فرما رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے, وہ اس کو دیکھ رہا ہے, خدا کو دیکھ رہا ہے. خدا کو دیکھتے اور دکھلانے والے قیامت تک رہیں گے. اسلام کے فرمان سے ثابت ہے یہ بات کہ میں اسلام اللہ کو دیکھتے اور دکھلاتے رہنے والے قیامت تک رہیں گے. یہ آپ کو یقین رکھنا ہے اس بات کا بھی, کیونکہ جو ہے قیامت اسی وقت پہ آئے گی جب یہ دیکھنے والا ختم ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے یہ جو دیدار کا مسئلہ ہے, آپ کو جیسے کہا یہ سارا جو منڈان ہوا ہے, کائنات بنی ہے, وہ اسی واسطے ہوئی. ساری جو کائنات بنی ہے, آدمی سب سے پہلے اپنے آپ پہ سوچنا ہے یہ وجود کس لیے ہے بھائی. بیوی بچوں کے واسطے, یہ پڑھائی کے واسطے, یہ دنیا کے واسطے. مطلب یہ تو آپ کو گزرنا ایک لائف ہے. یہ جو کائنات بنی کس لیے, یہ زمین و آسمان, یہ جنت دوزخ, یہ پورا ہنگامہ کس واسطے. یہ پوری کائنات بنی اللہ نے جو ہے اپنے واسطے بنائی, اپنے جو ہے اپنے آپ کو آشکار کرانے کے واسطے, اپنا جمال دکھانے کے واسطے جو ہے اس نے بنائی. تو دنیا جو ہے اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ جو اس کی مراد پوری نہ ہو جائے. اسی لیے رسول نے جو ہے شرط لگا دی کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میرے اہل بیت سے جو ایک شخص نہ آ جائے جو میرا ہم نام ہوگا. یعنی میں اسلام کے تعلق سے ایک شرط لگا دی گئی کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی اس وقت تک جب تک کہ مہدی نہ آ جائے, کیونکہ جو ہے دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مقصد پورا نہ ہو جائے. اس کے مقصد کو پورا کرنے کے واسطے مہدی موعود علیہ السلام آئے ہیں. وہ مقصد پورا اس لیے جو ہے قیامت کی نشانیوں سے جو آپ کو جوڑ دیا گیا ہے کہ قیامت نہیں آ سکتی. اللہ جو ہے کائنات کو نہیں اجاڑ سکتا, بنایا اس نے, وہ فنش اسی وقت پہ کرے گا جب جو اس کا مقصد بنانے کا پورا ہو جائے. اور وہ مقصد کو پورا کرنے کے واسطے آقا جو ہے ہمارے آئے. مولانا مہدی موعود علیہ السلام کا جو ہے آنا صرف اور صرف جو ہے اللہ کے جو ہے دیدار ہی کے واسطے ہوا ہے. بہرحال آج کی نشست میں تھوڑی سی مختصر گفتگو کی گئی ہے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں کچھ اور گفتگو کی جائے گی طلب دیدار خدا کے اوپر. جیسا کہ کہا گیا تھا پہلے جو ہے جواز کے اوپر جو ہے گفتگو کر لی گئی تھی مختصر. یہاں پہ جو ہے اللہ کی فضل سے آج کی نشست میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے, جناب شفیع اللہ قدومی صاحب, تنویر مہدوی صاحب,
ارشد ثاقی صاحب، یہ لوگ جو ہے اس پہ گفتگو کر بھی سکتے ہیں، جواز کے اوپر، تائید کے اوپر، دلیل کے اوپر. آپ کے سامنے یہ آخر تو جو ہے جو اپنے بزرگان دین بتائے ہیں وہ جو ہے گفتگو کر چکا ہے. اب جو آگے کی جو گفتگو ہے طلبی دیدار خدا، اس کا جو راستہ بتایا گیا وہ کم سے کم ہمیں آئیڈیا تو نا بھائی کہ کیا تھا، کیسا حاصل کرے، کیسے عاشقاں گزرے، وہ جو ہے انشاءاللہ جو ہے اگلی نشستوں میں جو ہے ایک ایک الگ الگ طریقے سے جو ہے کور کیا جائے گا. یاد رکھیے میں اسلام کے پاس جو ہے صرف طالب کی قدر. مولانا مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ 1000 طالبان مولا کو رکھ سکتا ہے لیکن ایک طالب دنیا کو نہیں رکھ سکتا. اسلام کے پاس صرف جو اگر آپ طالب ہیں تو قدر ہے. ایک روایت کے ساتھ آپ کی نشست کو جو ہے ختم کرتا ہوں، بڑی اہم روایت ہے، آپ یاد رکھ لیجیے. اسلام کے پاس صرف طالب کی قدر ہے. اور کس طرح سے دیکھیے قدر ہے، بڑی پیاری روایت ہے. انصاف نامے میں روایت ہے کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام سر دھونے کے لیے تل کا تیل سر میں ڈالے تھے. نہانے سے پہلے جو ہے سر میں جو ہے تیل ڈالا جاتا ہے، ایک عام طریقہ ہے. تو سر میں جو ہے اسلام تل کا تیل جو ہے ڈالے ہوئے تھے سر دھونے سے پہلے. بڑی خاص روایت ہے، سر میں تیل ڈالے تھے، بالکل اب تیل ڈالے ہوئے اسلام آپ حجرے کے اندر ہے. کوئی شخص ملاقات کے لیے آئے، ایک طالب جو ہے معلوم ہوا کہ جو ہے اللہ کا دیدار کرانے والی یہ ہستی ہے، طالب جو ہے ملاقات کے واسطے آیا، تو اس کو مہدی علیہ السلام کہلا دیجیے کہ اگر تمہاری رضا ہو، یہ اسلام کی عادات دیکھیے، اگر تمہاری اجازت ہو تو سر سے تیل دور کرو. مطلب پورا تیل ڈالے ہوئے ہیں، اس طرح جو ہے باہر نہیں نکل سکتے. اگر تمہاری اجازت ہو، رضا ہو تو سر سے تیل دور کرو. اس نے عرض کروائی کہ سر سے تیل دور کر کے کرم کرے. یعنی آپ سر سے یقین آپ جو ہے سر سے تیل دور کریے، اس کے بعد جو ہے آپ کرم نوازش فرمائیں. حضرت مہدی علیہ السلام سر پر کلاه یعنی ٹوپی رکھے ہوئے، سر میں تیل بھرا ہوا باہر آئے. اس نے عرض کیا کہ خونکار سر سے تیل کیوں نہیں دور کیے؟ اسلام جو ہے پہلے پوچھے کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو سر دھو کے آتا ہوں. اس شخص نے کہا کہ یقین خونکار سر آپ جو ہے دھو کر آئیے. میں اسلام جو ہے ابھی تیل بہ رہا ہے لیکن میں اسلام جو ہے نہیں دھوئے، سر پہ جو ہے ٹوپی رکھی، تیل بہ رہا ہے اور میں اسلام جو ہے باہر چلے آئے. اس شخص نے کہا کہ خونکار سر سے تیل کیوں نہیں دور کیے؟ مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم خدا کے طالب ہو، بے حد عشق کے ساتھ آئے ہو، ہم کیوں کر سر سے تیل نکالنے میں مصروف رہے. دیکھیے کیا قدر ہے امام کے پاس طالب کی، ایک طالب مولا کی کیا قدر ہے. تم جو ہے بے حد عشق اور محبت میں جو ہے یہاں پہ چل کر آئے ہو، ہم کیوں کر. یہ خلیفۃ اللہ ہے. ایک عام مرشد جو ہے اپنے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے جو ہے پوری خدمت کرا کے جو اللہ کی نظر سے مشرف کرتا ہے، لیکن یہ خلیفۃ اللہ کی شان، یہ خلیفۃ اللہ کی شان ہے. آپ فرماتے ہیں، دیکھیے میں اسلام پھر دوبارہ پڑھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ تم خدا کے طالب ہو، بے حد عشق کے ساتھ، بے حد محبت، بے حد عشق کے ساتھ آئے ہو، ہم کیوں کر یعنی کس لیے سر سے تیل نکالنے میں مصروف رہے. اور تم وہاں پہ منتظر ہو. اتنا بھی دیر جو ہے اسلام نے جو ہے ان کو انتظار نہیں کروایا، کیونکہ آپ کا آنا جو ہے اسی مقصد کے واسطے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہدی موعود علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں اس کی ذات کا جو ہے سچا طالب بنائے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ آگے کی نشست میں جو ہے دوسری گفتگو کی. واخر دعوانا